علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت منیرہ کا علم رکھنے والے علماء اسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں مختلف علماء کرام نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے دین متین کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، دین کی اشاعت کی، دین کے میسج کو عام کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جو احکام تھے ان کی تشریحات کی۔ اگر 14ویں صدی میں بر صغیر کی بات کی جائے تو بر صغیر میں 14ویں صدی میں ایک عظیم ہستی، رب تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے، اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بالعموم، وہ ہستی رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تصانیف، اپنے فتاوی کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے دین متین کو فائدہ پہنچایا۔ اور 14 صدیوں میں علماء اسلام کی جو خدمات تھیں، ان کا جو پیغام تھا، قرآن و حدیث کی جو تشریحات تھی، ان کو اپنے انداز میں شاندار تحقیق کے ساتھ متعارف کروایا۔ اور 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک اس ہستی کا ذکر خیر بھی باقی ہے، ان کا روحانی فیضان بھی باقی ہے، ان کا علمی لٹریچر بھی موجود ہے۔ اور اس دور کے علماء بھی جس شخصیت کے لٹریچر کو پڑھ کر، جن کی تحقیقات، ریسرچز کو پڑھ کر دین کی تشریحات کرتے ہیں، دین کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ شخصیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، محقق اسلام تھے، مفکر اسلام تھے، اور علوم دینیہ کے حوالے سے آپ نے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض باقی ہے، اور آپ کے پائے کا، آپ کے مرتبے کا کوئی عالم دیکھا نہیں گیا۔ اس دور کے علماء بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنا مقتدا، پیشوا مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، اور آپ کی تحریروں کے ذریعے دین میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی وجہ شہرت، یعنی مسلمانوں کے درمیان مشہور ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت ہے، کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تحریرات اور فتاوی کے ذریعے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید فروزاں کیا، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید بھڑکایا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے شاندار لٹریچر فراہم کیا۔ عشق رسول کو فروغ دینے کے اعتبار سے امام اہل سنت کی شہرت ہے، اسی لیے آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی دوسری وجہ شہرت، مشہور ہونے کی وجہ آپ کی فتویٰ نویسی ہے، کہ آپ اعلیٰ درجے کے فقیہ، مفتی تھے، اور سینکڑوں فتاوی آپ نے اپنی زندگی میں تحریر فرمائے، اور آپ کے کچھ فتاوی کا مجموعہ جو جمع ہو سکا وہ فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی تقریباً 33 جلدیں ہیں، اور بلا مبالغہ سینکڑوں صفحات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شرعی مسائل کے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ تو مفتی ہونے کے اعتبار سے، فقیہ ہونے کے اعتبار سے، اور ایک عاشق رسول ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا تعارف ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے کئی علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی، اور اس صلاحیت کا آپ کی علمی اور قلمی خدمات اور آپ کی تحریرات سے اظہار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر بات کی جائے قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے کی، تو اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نام سر فہرست آتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے
تقریباً 100 سے زائد تراجم ہو چکے ہیں جو مختلف زبانوں میں ہیں، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، فارسی میں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے یہ ان تمام تراجم میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان مروجہ تمام تراجم پر فوقیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر تحقیق کرنے والا امام علیہ سنت کے ترجمے کو دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ کس پائے کا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو عالم ترجمہ کرتے ہیں، جو مترجم ہوتے ہیں، وہ کئی علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد، کئی تفاسیر کو پڑھنے کے بعد، کئی اصول و قواعد کو پڑھنے کے بعد پھر اپنے سامنے عربی کی ڈکشنریز رکھتے ہیں، مختلف کتابیں رکھتے ہیں اور تمام تر کتابوں سے رہنمائی لے کر سوچ سمجھ کر قرآن مجید کی آیات کا، الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عموماً یہی انداز ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو ترجمہ قرآن ہے یہ اس رسمی انداز میں نہ لکھا گیا۔ اس کو لکھنے کا معاملہ کس طرح درپیش ہوا؟ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ قرآن مجید کا اردو زبان میں ایک شاندار ترجمہ کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کی بات کو، ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اور چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اکثر وقت فتویٰ نویسی اور کتابیں تحریر کرنے میں صرف ہوتا تھا، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے آرام کے وقت سے کچھ وقت خاص فرمایا جس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ اب ترجمے کا انداز یہ نہ تھا کہ بہت ساری تفسیر کی کتابیں ہوں، بہت سی ڈکشنریز رکھی جائیں اور سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ پر غور و فکر کر کے ترجمہ کیا جائے، بلکہ اس کا انداز یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت برجستہ آن دی اسپوٹ اسی وقت فی البدیہہ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ املا کرواتے، ڈکٹیٹ کرواتے، آپ فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو قلم بند کرتے جاتے، اور 1 سال سے کم کی مدت میں قرآن مجید کا یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کے حوالے سے جب صدر الشریعہ اور دیگر علماء کرام عربی اور اردو کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے اور قرآن مجید کا اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اس کا جب کمپیریزن کرتے، تقابل کرتے، تو وہ حیران رہ جاتے کہ بڑی بڑی تفاسیر میں، عربی کی تفاسیر میں مفسرین نے جو درجنوں صفحات پر قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو، معانی کو بیان کیا ہوتا، ان تمام کا خلاصہ، کنکلوژن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لفظی ترجمے میں لے کر آتے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو پروف کیا جا سکتا ہے، علماء کرام نے باقاعدہ کنز الایمان یعنی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جن الفاظ کا، جن کلمات کا قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے انتخاب فرمایا وہ اتنے موزوں ہیں کہ ان الفاظ سے ہی قرآن مجید کے کئی معانی اور کئی مفاہیم پڑھنے والے پر واضح ہو جاتے ہیں، اور کئی کتابوں اور کئی تفسیروں کا خلاصہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن میں آ جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی کچھ خصوصیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ترجمے میں کیا محاسن ہیں، کیا خوبیاں ہیں جو دیگر تراجم میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے 55 سے زائد علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کے لیے جن علوم کا آنا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان علوم میں ماہر اور اسپیشلسٹ تھے، لہٰذا اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ قرآن ہے، اس ترجمہ قرآن کے اسلوب، الفاظ، کلمات کے ربط کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی ان صلاحیتوں، ان مہارتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کی جو سب سے بڑی اور نمایاں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ مقامات جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا، اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شریعت کے، دین کے اصولوں کو، قرآن مجید کی تمام تر آیاتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا ترجمہ فرمایا ہے کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں معاذ اللہ کوئی تنقیص نہیں ہوتی۔ جو شان الوہیت ہے، یعنی معبود برحق کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ کہیں بھی بے ادبی کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں معاذ اللہ کسی نقص اور عیب کا شائبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا۔
حالانکہ وہ ایسے مقامات ہیں کہ کئی ترجمہ کرنے والوں نے وہاں ٹھوکریں کھائیں اور غلط ترجمے کیے اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات، ایسے الفاظ ثابت کر دیے جو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے شایان شان نہ تھے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں انبیاء کرام بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، ان مقامات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے انبیاء کی ناموس، ان کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور عقیدہ معصومیت یعنی انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ اور رب کی نافرمانی ہونا امپاسبل ہے۔ تو ان تمام تر اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہونے والے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، انبیاء کرام کی عظمت و شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایسے ترجمے فرمائے کہ کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی بے ادبی کا کوئی لفظ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ اگر اس کا ورڈ بائی ورڈ لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کی مراد سمجھ نہیں آتی جب تک تفسیر نہ دیکھی جائے۔ تفسیر کے ذریعے اس مقام کو سمجھا جا سکتا ہے، لفظی ترجمہ کیا جائے تو مراد واضح نہیں ہوتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ترجمہ کنز الایمان کیا، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں لفظی ترجمے سے مراد سمجھ نہ آ سکتی تھی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان مقامات پر مرادی ترجمے کیے، یعنی اس کلام کا جو خلاصہ ہے، جو مراد ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو ترجمے کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ترجمہ کنز الایمان ویسے تو قرآن مجید برہان رشید کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، جب وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ لفظی ہونے کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی ہے۔ جی ہاں، کئی ایسی آیات ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا لفظی ترجمہ کیا ہے، لیکن اس لفظی ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے الفاظ کا ایسا انتخاب فرمایا ہے، ایک ہی وقت میں قرآن مجید کا وہ ترجمہ لفظی ترجمہ بھی بنتا ہے، با محاورہ بھی بنتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ عربی کلام میں بعض اوقات کئی الفاظ محذوف ہوتے ہیں، یعنی لفظوں میں ذکر نہیں کیے جاتے لیکن وہ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ مذکور نہیں ہوتے لیکن ملحوظ ہوتے ہیں، یعنی لفظوں میں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا ان کلمات کو، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ان الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کئی مقامات پر محذوفات ہیں، یعنی بظاہر الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن وہ سمجھے جاتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں مفسرین کرام ان الفاظ کو مینشن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کا وہ مقام اور وہ مراد جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی یہ خوبی ہے کہ کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے محذوف الفاظ کے ترجمے فرمائے ہیں، یعنی بظاہر لفظی ترجمہ کرنے والا دیکھے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے متن میں تو یہ لفظ موجود نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ کیوں ذکر کیا؟ لیکن اسی مقام پر جب عربی کی تفاسیر کو دیکھا جاتا ہے تو مفسرین کرام اس مقام پر اس لفظ کو مینشن کرتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امت کی آسانی کے لیے محذوف کلمات کا ترجمہ کر دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر دیکھتے چلے جائیں تو کنز الایمان کی اتنی خصوصیات ہیں کہ ایک ایک خصوصیت کے حوالے سے پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ یعنی ترجمہ کنز الایمان کی جو خصوصیات ہیں، ایک ایک خصوصیت پر اگر آیات کو جمع کیا جائے، ان تراجم کے مقامات کو جمع کیا جائے تو ایک بڑا لٹریچر تیار ہو سکتا ہے، اور کئی علماء اہل سنت نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترجمہ کنز الایمان کا فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ترجمہ قرآن کنز الایمان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو مزید متعارف کروانے کے لیے کئی خدمات سر انجام دی ہیں۔ المدینہ العلمیہ کے تحت الحمدللہ اس کا تقابل ہو کر شاندار انداز میں اس پر کام ہوا، اور پھر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل کی تفسیر خزائن العرفان کو شائع کیا ہے، اور موبائل ایپس کے ذریعے بھی اور مختلف سافٹ ویئرز کے ذریعے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو متعارف کروایا ہے، جو موبائل کے ذریعے بھی کمپیوٹر کے ذریعے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک دینی خدمت ہے۔ آپ کیسے وارثین انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا کیسا فیضان اعلیٰ حضرت کو عطا ہوتا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عربی زبان میں بھی
علمی تحقیقات فرمائی ہیں، اور آپ کی عربی تحقیقات کا عظیم شاہکار جو کہ فتاوی شامی یعنی رد المحتار پر لکھا جانے والا حاشیہ ہے، تعلیق ہے، جس کا نام ہے جد الممتار۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی کتابیں تحریر فرمایا کرتے، فتاوی تحریر کیا کرتے، اور کئی کتابوں پر حواشی تحریر کیا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی کتاب پر کوئی حاشیہ لکھا جاتا ہے یا کوئی تعلیق لکھی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بعض اوقات مصنفین، شارحین وغیرہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اور وقت خاص کر کے ایک کتاب کو فوکس کر کے اس پر پھر حواشی تحریر کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تقریباً جو کتب پر حواشی ہیں وہ اس انداز میں نہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چونکہ فتویٰ نویسی فرماتے تھے، بار بار کتابوں کی طرف آپ مراجعت فرمایا کرتے تھے، یعنی بار بار کتابوں کو آپ دیکھا کرتے تھے اور مختلف علوم و فنون کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ریسرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بڑی پیاری عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کسی کتاب کو ملاحظہ فرماتے، کسی مقام کو ملاحظہ فرماتے اور اس عبارت کو، اس مسئلے کو پڑھنے کے بعد آپ پر جو چیز آشکار ہوتی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک خصوصی کرم ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایت ہوتی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس مسئلے کے حوالے سے جب غور و فکر فرماتے تو کئی چیزیں آپ کے سامنے ابھر کر آتی، کئی ایسے پہلو جو تشنہ رہ گئے یا جن کی طرف دیگر علماء کی توجہ نہ ہوئی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر جب وہ واضح ہوتے تو اعلیٰ حضرت اسی وقت کتاب کے اسی مقام پر حاشیہ تحریر فرما دیتے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب رد المحتار یعنی فتاوی شامی پر تعلیق تحریر فرمائی، یعنی دوران مطالعہ مراجعت کرتے ہوئے جب بھی آپ پر کوئی بات ظاہر ہوتی آپ اس کو قلم بند فرما لیتے۔ پھر بعد میں علماء کرام نے جب اس کو جمع کیا تو تقریباً 7 جلدوں پر مشتمل یہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو گیا۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ یعنی دعوت اسلامی کے ایک تحقیقی ادارے، اسلامک ریسرچ سینٹر کے علماء کرام نے اس پر کام کیا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رد المحتار یعنی فتاوی شامی پر اردو یا فارسی زبان میں بھی جو اپنی تحقیقات فرمائی تھی، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ میں یہ کام ہوا کہ اردو اور فارسی عبارات کا بھی عربی میں ترجمہ کیا گیا، تعریف کی گئی اور ان کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ یوں تحقیق کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ 7 جلدوں پر مشتمل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ فقہی شاہکار ہے جس کو جد الممتار کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مزید کوششیں کہ عرب دنیا سے، بیروت سے بھی ایک بہت بڑے مکتبے کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کتاب کی اشاعت کروائی، اور الحمدللہ یہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام جد الممتار ہے۔ یہ اہل علم کے لیے بالخصوص ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیسے وارث انبیاء ہیں کہ اردو میں سوال ہوتا ہے تو اردو میں جواب دیتے ہیں، فارسی میں سوال آتا ہے تو فارسی میں آپ جواب تحریر فرماتے ہیں، اور عربی تحقیقات کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 1-2 فتوے، 1-2 صفحات نہیں بلکہ پوری کتابیں عربی زبان میں تحریر فرما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علوم و عرفان اللہ تعالیٰ نے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا عشر اشیر یعنی کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور دین پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام سے محبت کرنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان کے کلام سے استفادہ کرنے، فائدہ حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ